خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابرہہ نے مسلمانوں کے حج کرنے کے لیے گرجا گھر بنایا ہے تو ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے بہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کے اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ مکہ کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاؤ جلال چمک رہا تھا، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکرے وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاں کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کا ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکرے کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ آپ کے لوگوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکروں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فریاد کی کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمی کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور دروازے کا غلاف پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ افزاری کے ساتھ دربار خداوندی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیبیوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا
اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ چونچوں میں پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ساتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کے سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑے بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، عوام کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کہی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور افس وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیاں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو گرائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں میں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت، حالات اور شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھس جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔
یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو کہ چند دنوں کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو سادہ لوگ عوام الناس کو معزوز کرنے اور امن و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو معزوز کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ ناظرین، قیامت کے قریب خانہ کعبہ کے ڈھائے جانے کا ذکر ایک نہایت عبرت انگیز اور خوفناک حقیقت ہے جسے حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب انسانوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی بجھ جائے گی اور دنیا پرستی ان پر غالب آ جائے گی تو پھر وہ مقام بھی محفوظ نہ رہے گا جسے اللہ نے اپنی رحمت کا مرکز بنایا تھا۔ اس منظر کو یاد کر کے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے کہ جس گھر کو دیکھنا ہی عبادت ہے، جس کے طواف کو اللہ نے اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنایا، وہ بھی انسانوں کے ہاتھوں مسمار کر دیا جائے گا۔ یہ انجام ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، چاہے وہ کتنی عظیم کیوں نہ ہو، اور باقی رہنے والی چیز صرف اللہ کی ذات اور اس کی اطاعت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال میں لگے رہیں اور ایسے حالات سے سبق لیں تاکہ اللہ کے حضور کامیابی اور سرخرو ٹھہرے، کیونکہ اصل عزت اور بقا صرف آخرت کی کامیابی میں ہے۔ یہ حقیقت کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا ہمارے لیے نہ صرف ایک خبر ہے بلکہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی محنت و قربانی سے تعمیر ہوا، جہاں انبیاء علیہ السلام نے عبادت کی، جہاں سے دین کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، وہ بھی اس وقت ڈھایا جائے گا جب زمین پر ایمان کی روشنی بجھ چکی ہوگی اور لوگوں کے دل دنیا کی محبت اور گمراہی سے بھر جائیں گے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کا گھر بھی قیامت کی نشانیوں سے ایک کے طور پر محفوظ نہ رہا تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہ سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنی توجہ دنیاوی عمارتوں، مال و دولت اور عارضی سہولتوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال اور اللہ کی رضا پر مرکوز کرنی چاہیے۔ خانہ کعبہ کے ڈھائے جانے کا تصور مومن کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اب وقت قریب ہے، غفلت کی نیند سے جاگنے کا لمحہ آ چکا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے اور اس دن کے ہولناک فتنوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ انجام کار صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زندگی گزاری۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے رکھے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔